آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں خانم سیدہ سحر زیدی صاحبہ ہیں, محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ ہیں اور خانم سیدہ تہذیب زہرا صاحبہ ہیں, جن سے ہم ان ٹاپک سے ریلیٹڈ گفتگو کریں. بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خانم سحر سے بات کریں گے. خانم, اگر اس متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ فرما دیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جو شخصی خصوصیات ہیں, میں چاہ رہی ہوں مختصراً ہم اس سے اگر سٹارٹ لیں تو زیادہ سمجھنا اس ٹاپک کو ہمارے لیے آسان ہوگا. جی بالکل. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم پریکٹیکلی کس طرح سے اس دور سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ایثار کو, ان کی قربانیوں کو اور ان کے جذبہ جہاد کو, ان کی استقامت کو, اور باقی جو خواتین ہیں جن کا استقامت, جن کا صبر, جن کی بہادری ہمیں مرہون منت نظر آتی ہے, سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وہ سرچشمہ ہے اصل میں. تو جہاں پر خواتین کا ہم بحیثیت ماں ایک رول دیکھتے ہیں, وہاں پر نیت کو چینج کر لیں تھوڑا سا. ہم دیکھیں, ہم شاید تیار ہی نہیں ہیں نصرت امام کے لیے. مثال کے طور پر ایک ماں اگر بچے کو گروم اپ کر رہی ہے, ہم ولایت کے دائرے سے ہی نکل کر ہر چیز سوچ رہے ہیں. یعنی اگر ہم بچے کو پروان چڑھا رہے ہیں, سوچیں آپ, پوچھیں کسی ماں سے پریکٹیکلی کیوں کر رہے ہیں جی آپ اتنی ایجوکیشن دلوا رہی ہیں, اتنی محنت کر رہی ہیں اپنے بچوں کے اوپر, کیوں کہ وہ بڑے ہو کر ایک اچھی جاب حاصل کر لے یا ایک اچھی زندگی گزار لے, یا جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے اس سے بہتر زندگی گزارے. یعنی یہ نیت ہے. سوچئے جب یہ نیت ہوگی تو کس طرح سے آپ مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کیوں ماں ایک اس طرح سے نہیں سوچتی کہ ہر نوالا جو میں اپنے بچے کو کھلا رہی ہوں یہ دین اسلام کی مدد کے لیے, اس کی نصرت کے لیے اس کا جزو جسم بنے, اور اس کی وہ طاقت جو استعمال ہو وہ راہ خدا میں استعمال ہو. کیا بات ہے. جو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, اتنا تعلیم پر اخراجات آ رہے ہیں, اتنے ایکسپینسز ہیں, یہ فقط ایک معمولی جاب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے اس علم کے نور سے منور کرے ان راہوں کو کہ جو راہیں آگے جا کر اسلام کے کام آ سکتی ہیں, تعلیمات اسلام کے, دین اسلام کے. یہ ایک بہتر انسان بنے, یہ ایک اچھا انسان بنے. یہ تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, فقط اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں, اسے خالص کر لیں قرب الہی کے لیے مائیں, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے کہ کم سے کم اپنی نیتوں کو خالص کریں. دیکھیے جہاں پر ہم نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, ایک دو خواتین کا میں تذکرہ اور کرنا چاہوں گی جو اہل بیت اطہار کی ہے, جس کے بغیر میں کہتی ہوں شاید حق نہ ادا ہو سکے. جناب ام فروہ جو بیوہ ہیں, جو زوجہ تھی امام حسن علیہ السلام کی, ہمیں وہ بھی نظر آتی ہیں میدان کربلا میں. سوچئے ایک بیوہ خاتون ہو جس کا شوہر مر گیا ہے, اس نے بہت چھوٹے سے بچے پروان چڑھائے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں اس کا کل اثاثہ ہے. ہاں, اس کے علاوہ اور کون ہے جس کے بلبوتے پہ اس نے زندگی گزاری, جن کی محبت میں گزاری, شوہر کے بغیر ان بچوں کو پروان چڑھایا. کس قدر مشکل اور مصائب کا سامنا ہوگا. اور سوچئے دل کس طرح سے اٹیچ ہے, ایک قلبی محبت ہے, عام بچوں سے ہوتی ہے مگر بغیر شوہر کے پروان چڑھایا تو اور زیادہ اٹیچمنٹ ہے. فقط وہ بچے ہی ہیں کہ جس کے سہارے, جس کے آسرے پہ وہ, لیکن بچوں کو اور مٹیریلسٹک چیزوں کو آسرا کربلا کی ماؤں نے نہیں سمجھا. بے شک. اصل میں جو سرچشمہ ہے, جو منبع ہے, وہ ذات الہی ہے. خدا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, اور حجت خدا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. آپ سوچئے ایک ماں کی جو بیوہ ہے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, آمادہ ہے, اس کے جملات کیا ہیں؟ جناب ام فروہ اپنے تینوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہیں شب عاشور کہ میں صبح عاشور تمہیں گھوڑے سے گرتے ہوئے زخمی حالت میں دیکھنا چاہتی ہوں, نصرت امام میں, نصرت دین اسلام کے لیے. یہ ماؤں کی جملات ہیں جو بچوں کے لیے کہہ رہی ہیں شب عاشور. شب عاشور آپ دیکھیں, امام حسین جب طلایہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ہر خیمے کے باہر پہنچ رہے ہیں, تو وہ ماؤں کو دیکھ رہے ہیں, وہ ثبت کی ہیں تاریخ نے جملات. جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ میں دودھ نہیں بخشوں گی, تم سرخرو نہیں ہو سکتے میرے سامنے کہ جب تک تم سب سے پہلے ابا عبداللہ الحسین پر اپنی جان کو قربان نہیں کرتے. یہ وہ خواتین ہیں کہ جو باہر سے آئی ہیں خاندانی رسالت میں. جناب ام فروہ ہیں, جناب ام لیلہ ہیں. کتنا حسین اور جوان خوبصورت بیٹا دیا کہ جب سر شام کے بازار میں جناب علی اکبر کا نوک نیزہ پر بلند تھا, ایک شامی عورت نے دیکھا تو کیا دیکھ کر کہا, کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. یعنی ایک بہت بڑا قلق ہے
اتنے خوبصورت جوان بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھنا، اس کی شہادت کو دیکھنا. اللہ. اور کہتے ہیں کہ آپ نے سواری پر سوار تھیں، آپ نے کہا کہ اے شامی عورت، یہ میں اس کی ماں ہوں، میں لیلا جو زندہ ہے. ایسی ماؤں کے صبر کو سلام کیا ہے ان عورتوں نے کہ جب شام اور کوفہ کے بازاروں میں ان جوانوں کے سروں کو دیکھا. اور آج بھی وہ مائیں موجود ہیں، کیا نہیں ہیں؟ پریکٹیکلی جب آپ بات کر رہے ہیں انہی خواتین کے اس وقت جو داعش سے برسر پیکار ہیں، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ کی فوجی سرحدوں پر جو معمور ہیں. بالکل. کیا وہ جوان نہیں ہیں؟ کیا وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ بہنوں کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے زوج نہیں ہیں، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے؟ یعنی یہ ہمارے پاس آج بھی مثالیں موجود ہیں اس جذبے کی، اس جذبہ شہادت کی جو ہمارے پاس موجود ہے، جو زندہ ہیں. وہ سردار، وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ جوان کے جو اسلام کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ اصل میں تعلیمات ہیں. اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اسپیسیفکلی دیکھا جائے، آپ کی صبر اور استقامت کو، جرأت کو، بہادری کو نہ صرف اپنے بچوں کو قربان کیا. جب لاشیں آئے جناب اون محمد کے خیمے میں، امام حسین نے جناب فضہ سے کہا، جناب ام لیلہ سے کہ جاؤ، جا کر ان بچوں کی ماؤں کو بلا کر لے کر آؤ. جب آتی ہیں خیمے میں بلانے کے لیے تو کیا دیکھتی ہیں؟ جناب زینب سجدہ شکر میں ہیں اور الحمدللہ کی صدا آپ کی زبان سے جاری ہے، اور کہتی ہیں خدا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. اور یہ فقط جناب زینب نہیں، ہر ماں، جناب ام لیلہ ہیں، جناب ام فروہ ہیں، اور جتنی کربلا میں خواتین نظر آتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد سجدہ شکر میں ہیں. سبحان اللہ. کہ خدا تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی کو ہمیں اس قابل سمجھا، توفیق دی کہ ہم نے تیری راہ میں اس قربانی کو دیا ہے، تو اسے قبول فرما لے. اور کہتے ہیں کہ جب آتی ہیں جناب زینب نے یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو تم لڑتے ہوئے اگر نہر فرات کی جانب چلے جاؤ تو پانی کا قطرہ نہ پینا، اس یاد میں کہ دیکھو حسین پیاسا ہے، یہ دیکھو کہ علی اصغر پیاسا ہے، دیکھو کہ سکینہ پیاسی ہیں. اور ایک بچہ جس میں دم ابھی باقی تھا، ایک کی شہادت ہو گئی روایت میں آتا ہے، اور جب وہ آئے تو وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اپنے لبوں کو جنبش دی. جناب زینب قریب اپنے کان کو لے کر جاتی ہیں. اب عبداللہ کہتے ہیں دیکھو زینب یہ کلام کرنا چاہ رہا ہے، اور جب آپ اپنے کان کو قریب لے کر آتی ہیں تو بچہ کیا کہتا ہے کہ ماں ہم لڑتے لڑتے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، مگر آپ کی وصیت کے مطابق ہم نے پانی کی جانب دیکھا بھی نہیں. بچوں کو یہ تربیت نصرت امام کی، اطاعت امام کی کہاں سے مل رہی ہے؟ گود جناب زینب سلام اللہ علیہا سے. اور پھر آپ کی جرأت، آپ کی استقامت. آپ سب آیت اللہ مرتضیٰ، استاد مرتضیٰ لکھتے ہیں، شہید مرتضیٰ، کہ راستے میں امام حسین علی مقام نے اپنی شہادت کی خبر جناب زینب کو سنائی. جب پہلی مرتبہ شہادت کی خبر سنی جناب زینب بے ہوش ہو گئیں، خش کھا کے گر گئیں. اور کہتے ہیں کہ وہ فقط ایک لمحہ تھا، ایک مرتبہ. اس کے بعد دیکھیے شہادت صرف سنی ہے اور جو زینب غش کھا گئیں، لیکن جناب امام حسین علی مقام نے جب کہا کہ زینب یہی امر خدا ہے اور تمہیں صبر کرنا ہوگا اس کے اوپر، سوچئے پھر وہی زینب ہے جو کربلا سے گزر گئیں. بے شک، بے شک. اور ایک لحظے کے لیے بھی تاریخ میں نہیں آیا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوئے. ہم نے کہا کہ میری آنکھ میں آنسو، یہ دشمن کے لیے اس کی فتح کا اعلان ہو جائے گا. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ قوی ہے، وہ قوت میں آ گیا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں، اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے بتایا، اور اپنے صبر کے ذریعے بتایا کہ آج بھی فتح میرے بھائی